الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تن تنہا، اکیلا، یکتا، واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، بہت سے ایسے ہمارے بہن بھائی مسلمان بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی بے چینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. برے حالات ہیں، دل بوجھل ہے، پریشان ہیں، اور اپنی زبانوں سے اللہ خالق و مالک کے ساتھ گلے شکوے کرتے دکھلائی اور سنائی دے رہے ہیں. آج کی نشست و مجلس میں اگر میں آپ اس ٹاپک کو سمجھ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہماری تربیت کی، جس لائن پہ چلانا چاہا، اگر ہم چل جائیں، ہمارے پاس تھوڑا بھی ہوگا سکون ضرور ہوگا. بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کے پاس قناعت نہ ہو، وہ زندگی میں کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا. اس کو کبھی چین، آرام، سکون کی زندگی میسر نہیں آ سکتی. خودداری، قناعت، اپنی چادر کے مطابق پاؤں کا پھیلانا، یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کے پاس بالکل قلیل تھوڑا سا بھی ہو تو وہ سکون کی نیند سوتا ہے. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک صحابی اور ایک تابعی کا واقعہ گزارش کر کے اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک صحابی تھے، ان کے ہاں دو مہمان آئے. دو مہمانوں میں سے ایک صحابی تھے اور ایک تابعی تھے. صحابی آپ جانتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کی، اور تابعی وہ کہ جس نے حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی. تو یوں بہترین دور کے دو لوگ ایک صحابی کے گھر مہمان آتے. تو صحابی نے کیا کیا؟ جو گھر میں میسر تھا ان کو کھانے کے لیے پیش کیا. جب دسترخوان بچھا تو دو مہمانوں میں سے جو تابعی تھے وہ کہنے لگے کہ ہائے کاش اس دسترخوان میں پودینے کی چٹنی بھی ہوتی تو کیا ہی کہنے تھے. میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میزبان صحابی نے جب سنا، ذهب عند البقال، بکالے پہ چلے گئے، جنرل اسٹور پہ چلے گئے. چونکہ ان کے پاس کیش ہارڈ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے گھر سے وہ برتن لیا جس کے ساتھ وہ وضو کرتے تھے، اور بکالے والے کو جا کے دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ برتن میرا گروی رکھ لو، مجھے پودینہ دے دو. اپنا وضو والا برتن گروی رکھ کے پودینہ جب لے کے آئے تو اس کی چٹنی بنائی، مہمانوں کو پیش کی. انہوں نے کھانے کے بعد اس تابعی نے جب اللہ کا شکر ادا کیا، انہوں نے شکر یہ کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے عطا کردہ نعمتوں پہ ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میزبان صحابی ان سے رہا نہ گیا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اگر تم نے اللہ کی عطا کردہ چیز پہ قناعت کی ہوتی تو میرا وضو والا برتن گروی نہ پڑا ہوتا. تم نے سے جو اللہ نے دیا تم نے قناعت کی ہی نہیں. تنگیوں سے بچتے ہوئے، قرض سے بچتے ہوئے، پریشانیوں مصیبتوں سے بچتے ہوئے، اپنے دائرہ کار میں رہ کر جو اللہ نے عطا کیا ہے اسی کے اندر رہ کر کے زندگی بسر کرنے کو قناعت کہتے ہیں. ہم بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ خالق و مالک کے ساتھ شکوے کرتے پھرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود،
بے شک انسان اپنے رب کا، اپنے خالق و مالک کا جس نے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، صرف ہماری اپنی ایک جان ہو تو یہ بھی بہت کچھ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور جتنے بھی دنیا کے اندر ناشکرے مرد و زن ہیں، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے وہ اپنی ناشکری پہ خود شاہد ہیں، یہ خود گواہی دیں گے کہ ہاں ہم ناشکرے تھے، خود گواہ ہے اپنی ناشکری کے اوپر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر خبر دیتا ہے کہ یہ اپنے مال کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اپنے اموال کے ساتھ، پراپرٹیوں کے ساتھ، جائیدادوں کے ساتھ، اپنی فیکٹریوں کے ساتھ، مربوں کے ساتھ محبت ہونا شرعاً کباہت نہیں، شدید ایسی محبت کا ہونا کہ آپ اپنی مالوں سے زکات دینے سے کنی کترائیں، یہ غیر شرعی محبت ہے اموال کے ساتھ۔ اگر کوئی سائل دہلیز پہ آ جائے ہونے کے باوجود لوٹا دینا مال کے ساتھ ناجائز محبت ہے۔ اپنی آل اولاد، بیوی بچوں کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر جائز اخراجات سے بھی اپنے ہاتھ کو روک لینا ناجائز محبت ہے مال کے ساتھ۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کے ناشکرے ہیں، وہ پھر اپنے مال کے ساتھ شدید ایسی محبت کرتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند ہی نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے۔ کیا ہمارے پاس اسلام نہیں؟ تو اسلام کا ہونا، اس کا بھی شکر ادا کرنا پھر کامیابی ہے۔ قد افلح من اسلم، اللہ کے رسول زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دیتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اسلام کی، ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ کامیاب ہے۔ وَرُزِقَ کفافا، اور اللہ نے جس کو جتنا رزق دیا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے، جو کامیابیوں کی سیڑھیوں کو عبور کرنا چاہتا ہے، اللہ نے جتنا دیا ہوتا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ یہ مراد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، یہ اللہ کا اس کے اوپر خاص فضل و کرم ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس کو قناعت کی توفیق دی۔ تو کامیابی کے لیے اسلام فقط ضروری نہیں ہے، اسلام کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام کے اندر جو احکام و مسائل ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنی خوشیوں غمیوں کو ڈالنا ضروری ہے۔ جو اسلام والا ہے، جو مسلمان ہے، اس کو جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر وہ اس کے اندر رہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر کر کے اپنی زندگی کو بسر کر کے دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، جو اللہ نے عطا کیا اس کے اوپر قناعت کرتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم سکھ کا سانس لینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھہراؤ والی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، ذہنی انتشار سے بچنا چاہتے ہیں، دل کی پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کے اوپر قناعت کرنے کو سیکھ لیں۔ جو اللہ کی عطا کرتا مال پہ، نعمتوں پہ قناعت نہیں کرتا وہ بہت بڑا اللہ کا ناشکرا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد برپا کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے، بہن بھائیوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، رشتہ داریوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے اللہ کی عطا کردہ مال کے اوپر، نعمتوں کے اوپر اتفاق نہیں کرتا تو حرام کا ارتکاب کرتا۔ اپنی بھیجا ایسی ضروریات جو وہ اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے پوری نہیں کر سکتا، پھر وہ ناجائز راہوں کا انتخاب کر کے ان ضروریات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ طوبی لمن ہدی الی الاسلام، خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے، تمہیں مبارکیں دی ہیں کہ تم اسلام والے ہو۔ طوبی لمن ہدی الی الاسلام، خوشخبری ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مرد و زن جن کو اللہ نے اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعًا، اسلام کے ساتھ جس کو اللہ نے عطا کردہ نعمتوں پہ قناعت کی توفیق دی ہے وہ خوشخبری کے مستحق۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہتے رہیں لا الہ الا اللہ، 24 گھنٹے نہیں ساری زندگی پکارتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ کی ریکوائرمنٹ اگر پوری نہیں کرتے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر خوشخبری نہیں ہے۔ طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، اللہ نے جو رزق دیا ہے، جتنا دیا ہے اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے مطابق اپنی معاملات کو مینج کر لیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، اٹھاؤ قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 19
98 اپنے گھروں میں. اور غور و فکر کریں ہم سب لوگ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. وہ لوگ مرد ہوں خواہ خواتین ہوں جو ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ ساتھ کلمے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں, اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر مصروف رکھیں. اللہ خالق و مالک فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن, یہ ہے مومن لوگ. کلمہ ہے, اسلام ہے, ساتھ اعمال ہیں, تو یہ مومن ہے. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کو بیان کیا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ جو لوگ ہوں گے جو کلمے کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں گے, اللہ قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر گارنٹی دیتا ہے کہ میں ان کو پاکیزہ اور بہترین زندگی عطا کروں گا. سکھ و آرام والی, پاکیزگی والی, ٹینشنوں سے پاک, الٹی سیدھی سوچوں سے پاک, اللہ کی نعمتوں کے کفر سے پاک اگر زندگی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اسلام, ایمان کے ساتھ, کلمے کے ساتھ نیک اعمال کرنا پڑیں گے. تو اللہ خالق و مالک فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, بہترین زندگی ان کو دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ خالق و مالک فرماتا ہے دنیا میں ہی نہیں, فقط دنیا کے اندر تو ان کو عطا کریں گے ہی. یہ جو اعمال کریں گے, نیک اعمال کریں گے, اور نیک اعمال میں سے سب سے اہم شیء جو عمل ہے آج کی نشست و مجلس اور خطبہ کے اندر, وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ قناعت ہے. دائرہ کار کے اندر رہ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے. حرام راستوں کا انتخاب نہیں کرنا, مسلمانوں کے اموال کو ناجائز ہڑپ نہیں کرنا, بہن بھائیوں کی وراثت کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی. ابن یوسف المعبر حفظہ اللہ تعالی لاہور سے یہ آئے بھی ہوئے تھے ہمارے پاس. انہوں نے مجھے ایک عورت کی طرف رہنمائی کی کہ آپ اس عورت کو دیکھیں اور سنیں اور اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. 12 سال پہلے ایک غریب گھر سے ایک لڑکی بیوہ ہوتی ہے. اس وقت سے لے کے آج تک بدبختوں ظالموں نے, اللہ نے جو اس کا رائٹ دیا ہے وراثت میں سے, اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی. اور وہ بیچاری, اللہ اس کے حال پہ رحم فرمائے, اللہ اس کے حال پہ رحم فرمائے. رینٹ پہ ہیں, اپنے ماں باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہوئی اور پیشنٹ ہے مستقل, اور تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے 12 سالوں سے بدبخت لوگ ناجائز استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ اسلام کے ساتھ قناعت نہیں ہے. حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھے وہ لوگ جو اپنی حدود سے باہر نکلنے والے. تو حرام کاریوں سے, خیانتوں سے, بدماشیوں سے, قتل و غارت سے, فتنہ فساد سے, لڑائیوں سے, جھگڑوں سے, قطع رحمی سے جو بچنا چاہتے ہیں وہ اپنے دائرہ کار کے اندر آ جائیں. جو اللہ نے عطا کیا ہے قناعت کریں, اتفاق رائے پیش کریں کہ یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا احسان ہے ہمارے اوپر, جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ ہمارے ہم سے کئی گنا زیادہ نیچے کم نعمتوں والے دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم تو شہنشاہوں اور بادشاہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى, اللہ بڑا ہی قدردان ہے. مرد ہو خواہ عورت ہو, نیک اعمال کرے. اللہ خالق و مالک فرماتا دنیا بھی بہتر کریں گے اور آخرت کے اندر بھی بڑھا چڑھا کے ایسے لوگوں کو رزق دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو بہترین قرآن مجید کے عالم تھے اور مفسر تھے, کم سنی کی عمر کے اندر بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ ان سے قرآن سمجھنے آیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, یہ بہترین طیب زندگی ان کے نزدیک اس کی تفسیر کیا تھی؟ وہ بیان کیا کرتے تھے الحیات الطیبہ ہی القناعہ. یہ جو بہترین زندگی اللہ نے کہا نا قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں, ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے ہم ان کو بہترین طیب زندگی دیں گے. ان کے نزدیک طیب زندگی وہ تھی جن کو اللہ خالق و مالک نے قناعت کی توفیق دی. الحیات الطیبہ ہی القناعہ, بہترین قناعت والی زندگی ہی طیب زندگی ہے. حیات طیبہ چاہتے ہو, سکھ و آرام کی, پریشانیوں سے بغیر ٹینشن کے بغیر زندگی چاہتے ہو تو اللہ خالق و مالک سے قناعت والی زندگی مانگو, قناعت والی زندگی مانگو. اور قناعت والی زندگی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو اپنے ماتھے کو جومر بنا کے رکھتے, ان کو ملتی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. من نزلت به فاقہ, اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو رزق کی آزمائش میں مبتلا کر دے, اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہوتا ہے نا بس اوقات بندہ بڑی بہترین زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے, دیوالیہ ہو جاتا ہے. بڑے سارے لوگ ہماری نظروں میں, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی بسا اوقات کسی وقت رزق کی تنگی سے آزما لیتا ہے تو ہم نے لوگوں کی دہلیزوں میں جا کے کاسا لیے بھیک مانگنی نہیں شروع کر دے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فانزلها بالناس
بس اگر بندہ تنگ دستی میں بھیک مانگنی شروع کر دے، سوال کرنا شروع کر دے، دوستوں سے مانگنا شروع کر دے، پڑوسیوں کو تنگ کرنا شروع کر دے، لوگوں کی فیکٹریوں میں جا کے ذلیل ہونا شروع کر دے، تو اللہ کے نبی فرماتے لم تسد فاقتہ، اللہ اس کی تنگ دستی کو دور نہیں کرتا۔ اس کے یار لاکھوں نہیں کروڑوں کے مال سے معاملت کر دیں، اس کی تنگی دور نہیں ہو سکتی۔ سوال کر کے مال اکٹھا کیا ہوا، بھیک مانگی ہوئی، لاکھوں نہیں کروڑوں اکٹھا کر لو، اللہ کے نبی نے زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ دو ٹوک خبر دی ہے، اللہ اس کی تنگی دور نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رزق سے آزمائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَن نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ، جو اپنی تنگ دستی کے ایام کے اندر اپنی مفلسی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے، خواہ کچھ تھوڑی بہت تاخیر بھی ہو جائے، ثابت قدمی اختیار کرنا پڑے۔ تنگیوں میں، آزمائشوں میں جب مسائل بڑھ جائیں، وسائل کم پڑ جائیں، تو پھر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تھام کے رکھنا ہے۔ اور جب بھی التجا پیش کرنی ہے تو کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ بڑی ساری ایسی مثالیں ہیں، بڑی ایسی جوڑیاں ہیں، شروع میں 10 15 سال ایک ہی کلاس کے اندر پڑھتے رہے، کلاس فیلو رہے، لنگوٹیے رہے، اور نہ جانے کتنا پیار محبت، ایک یار بیچارہ ہینڈ ٹو موت ہے، دوسروں کو اللہ نے کروڑوں اربوں سے نواز دیا ہے، یار یار کے اوپر جان تک دیتا ہے، لیکن وہ ماڑا رہ جانے والا یار اپنے لاکھوں کروڑوں پتی لنگوٹیے سے بھی جب 1 روپے کا تقاضا نہیں کرتا، کہتا یا اللہ تو نے ہی تنگی دی ہے، تجھ سے ہی آسانی لینی ہے، اللہ دے دیتا۔ اپنے آپ کو رسوا مت کریں، اللہ کے سامنے ذلیل ہوں، رسوا ہوں، اسی کے سامنے ماتھے کو کھجل خراب کریں، اور کوئی اس لائق نہیں۔ تو آج کی مجلس میں میری مراد، میرا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگ سکھ اور آرام والی زندگی بسر نہیں کر سکتے جب تک ہم قناعت کے اندر نہیں آتے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ امام قشیری علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اپنی اطاعت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی، اور اگر ذلت سے بچنا ہے تو معصیت سے بچنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنا ہوگا۔ ذلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اپنے اور اپنے پیغمبر کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، ذلت ان کے لیے ہے۔ عزت رکھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ اپنی شخصیت میں ہیبت پیدا کرنا چاہتا ہے، روب پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ کسی پریا میں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے، جب بات کرے تو سامنے بیٹھے لوگوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے، وہ رات کو قیام کرنا شروع کر دے۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، رکوع سجود بجا لانے والا ہے، اس کو خود اندازہ نہیں کہ اس کی ہیبت کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی شخصیت میں روب پیدا کرنے کے لیے، بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے، معاملہ فہمی کے لیے ہمیں راتوں گوشنا پڑے گا۔ ہیبت اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر حکمت چاہتے ہیں، دانائی چاہتے ہیں، تو خالی پیٹ میں ہے کبھی روزہ بھی رکھ لیا کرو۔ خالی پیٹ، اللہ جتنا خالی پیٹ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو حکمت، دانائی، سمجھداری عطا فرماتا۔ اور 5ویں نمبر پہ مالدار ہونا چاہتے ہیں، دل کا غنی ہونا چاہتے ہیں، قناعت میں آ جائیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا جی میرے پاس تو اچھی گاڑی نہیں، اچھا گھر نہیں، تو کیسی امیری، کیسی مالداری، اس کو پیغمبر کا فرمان سامنے رکھ دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مسلمان مال و دولت کے ساتھ غنی نہیں ہوتا، مال و دولت کے ساتھ غنی نہیں ہوتا انسان، وہ غنی ہے جو دل کا غنی ہے۔ امیری اور غریبی دل کے ساتھ وابستہ ہے۔ بڑے سارے ایسے ہیں غریب اور مسکین، مفلس، جو کروڑوں پتی ہیں، غریب ہیں، ان کا دل غنی نہیں ہے، ان کا دل غنی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی سخاوت دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں، ہمیں امیری کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے گی کہ امیر کون ہوتا ہے۔ کہتی ہیں میرے پاس ایک خاتون آتی ہے، اس کے ساتھ 2 ننھی معصوم بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مجبور ہو کے میری دہلیز پہ آتی ہے۔ مجھ سے جب سوال کرتی ہے تو میرے پاس سوائے ایک کھجور کے دوسری کھجور بھی نہیں ہوتی۔ یہ کس کے گھر کی بات ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا، بلند و مقام گھر پیغمبر آخر الزمان کے گھر کی 4 دیواری کی بات کر رہا ہو، اور راویہ کون ہے؟ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا۔ کہتی ہے ایک کھجور تھی، میں نے جب ان 3 لوگوں کو دی، ایک ماں 2 بیٹی،
اے اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے اس کھجور کو آدھا آدھا کیا، دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا۔ 2 3 4 مسئلے ہائی لائٹ ہوتے ہیں اس واقعہ سے۔ سب سے پہلی بات جو میرا ٹاپک ہے کہ امیری دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہماری اماں دل کی گنی تھی، ایک کھجور تھی نہ صدقہ کر دی۔ دل کی غنایت نہ ہوتی تو جواب ہوتا کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ایک ہی تو کھجور ہے، لیکن ہونے کے باوجود چونکہ وہ دل کے حقیقی معنوں میں غنی لوگ تھے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اس کو وضاحت پیش کرتا جاؤں، بیٹیوں والوں کو حوصلہ ہوگا، جن کو بیٹیاں پیدا ہونے پر ماتھوں پہ سلبنے آ جاتی ہیں، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، ایک رنگ جاتا ہے ایک آتا ہے، بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سنا تو پیغمبر آخر الزمان زبان نبوت سے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے ان کی بہترین تربیت کرے، ان کو کھلائے پلائے پہنائے اور ماتھے پہ وٹ نہ لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹیوں کی پرورش کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور وہ یوں اس طرح 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، جڑے ہوں گے پیغمبر کے ساتھ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازتا تو یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جس کو تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہو، اور جس میں تم اپنے لیے خیر تصور کرتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس میں نقصان اور شر رکھا ہو، ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ بیٹوں کا نہ ملنا بس اوقات اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نزدیک ہمارے حق میں ہے تو تسلیم کر لینا چاہیے اللہ کا فیصلہ۔ جی مینو دے دو پتر، مینو اولاد نہیں پہنے، مینو دینا ہی ہوں جی ہو جاتے، وہ بھی دے جاتی ہے۔ لے بالغ لیتے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد فتنے فساد خرابیاں، وراثت کے اندر خرابیاں، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت، غیر محرم کا بھائی بنا ہوا ہے، غیر محرم ہے بھائی بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ماتھے چومتے ہیں، جھپیاں لگاتے ہیں، غیر محرم بہن بھائی ہے، خرابی ہی خرابی۔ جب اللہ نے تمہیں نہیں دیا تو چھین کے لینا ہے اللہ سے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ایک اولاد کے اوپر بھی قناعت کریں، اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیا ٹھیک ہے، اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دے دی الحمدللہ، اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹی دے دی تو بہت زیادہ الحمدللہ، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ کا تو پروگرام بنا ہوا ہے مجھے جنت میں داخل کرنے کا، نہیں فقط پیغمبر کے ساتھ پڑوس صفا کرنے کا اللہ کا پروگرام ہے۔ تو گزارا کر لو، اللہ ہم سب کو بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، ہر قسم کی نعمت دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور تقدیر جب غالب آتی ہے تو اس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کرنا، منظور کرنا، خوش ہونا، یہ اولادوں کے اوپر بھی قناعت ہے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو مالداری اگر چاہیے تو ہمیں قناعت کرنا پڑے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، کن ورعن تکن عبد الناس، تقوی اختیار کر لو، لوگوں میں سب سے زیادہ عابد زاہد بن جاؤ گے۔ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ قناعت کرو گے تو دنیا والوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے شاکر بن جاؤ گے۔ تو اللہ کا شکر قناعت کے بغیر امپوسیبل، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اگر کرنا چاہتے ہیں نعمتوں پہ، اللہ نے قرآن میں کہا شکر کرو گے تو کیا کروں گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بہت دے دوں گا۔ تو شکر کی توفیق ان کو میسر نہیں آتی جو قناعت سے باہر قدم اٹھاتے ہیں۔ دائرے میں رہنا ہے، سرکل میں رہنا ہے۔ اللہ نے جو دیا، جیسا دیا، جتنا دیا، زیادہ دیا، کم دیا، قناعت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے گئے، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز میسر نہ تھی جو جاندار کے کھانے کے لیے معقول ہوتی، صرف تھوڑے سے جو تھے، جو بالکل معمولی سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد میں وہ استعمال کرتی رہی۔ ایک دن خیال آیا تو میں نے جب ان کو ناپا، تولا، جائزہ لیا کہ کتنے دن نکل سکتے، اس کے بعد ختم ہو گئے۔ اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے بے حساب اللہ کے راستے کے اندر دو گے تو اللہ بھی اسی طرح بے حساب تمہیں دے گا۔ ناپو، تولو، گنتی کرو نہ، لیکن یہ ہے جب زکوٰۃ دینی ہے اس کو کیلکولیٹ ضرور کرنا ہے، لیکن بڑھا چڑھا کے دے دیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے پلس مائنس میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، لہذا زیادہ دے دیتے، اللہ نفلی طور پہ قبول کر لے گا۔ وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اگر تم لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دلوں کے اندر راز کرنا چاہتے ہو، محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے سوال کرنا چھوڑ دو۔ لوگوں سے بھیک کون مانگتا ہے؟ دھر دھر کی ٹھوکریں کون کھاتا ہے؟
جو کنات سے باہر نکلتا ہے، جو کنات کے اندر رہتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کرنے کی؟ اور پھر یہ عادی بن جاتے ہیں سوال کرنے کے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے جا ہی مانگنا شروع کر دیتا ہے، کنات نہیں کرتا، اللہ کی عطا کرتا پہ اتفاق نہیں کرتا، بے جا مانگنا شروع کر دیتا ہے، وتیرہ بنا لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا کے لوگ جب اکٹھے ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر ماس نہ ہوگا۔ کسی ڈاکٹر کے کمرے میں جا کے دیکھنا، ہڈیوں کا ڈھانچہ لگایا تھا انہوں نے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، یا بس اوقات آپ کسی سوشل میڈیا پہ کسی ایسی ڈیڈ باڈی کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں جو قبر کے کھودنے پہ نمودار ہوتا ہے، تو اس کی چہروں کے اوپر جو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں، ماس نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن لوگ زندہ تو ہوں گے، کھڑے تو ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے، لیکن اپنی کنات سے اپنے قدم کو باہر نکالنے والے، لوگوں کے سامنے سوال کرنے والے، اپنے آپ کو رسوا کرنے والے، کنات سے اتفاق نہ کرنے والے، قیامت کے دن اپنے چہروں کے اوپر ماس سے محروم ہوں گے۔ اور پوری دنیا جانتی ہوگی کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کنات پسند نہ تھے، لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ بدقسمتی سے آپ آزما کے دیکھ لینا، آپ کے ساتھ بھی ایک نہیں دسیوں بیسیوں سینکڑوں بار ہو سکتا ہے اتفاق ہوا ہو، آپ جہاں بھی گاڑی کھڑی کر لیں، چند لمحوں کے بعد آپ کے شیشے کو ٹک 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 شروع ہو جائے گا، دائیں بائیں مانگنے والے شروع ہو جائیں۔ 12:30 سے 12:45 کا ٹائم ہے، ہاسپٹل گیا رات کو کسی بیمار کا پتہ لینے کے لیے، گاڑی ابھی کھڑی کر کے میں باہر نہیں نکل رہا تو ایک اور ٹک 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 مانگ رہی ہے۔ بہت بڑی بدبختی۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا محمد، اے اللہ کے رسول، عش ما شئت، اللہ کے رسول جب تک زندہ رہ سکتے ہیں رہ لے، فإنک میت، آخر ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی فوت ہو جائیں گے، جس قدر آپ زندہ رہ سکتے ہیں رہ لیں، جو کھانا ہے کھا لیں، جو پینا ہے پی لیں، جو دنیا سے مستفید ہونا ہے ہو جائیں۔ اے اللہ کے رسول ایک وقت آنے والا ہے آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، وَأَحْبَبْتَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُ، آپ جس سے خواہ جتنی مرضی محبت کر لیں، بچوں سے، بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، یاروں دوستوں سے، اس دنیا سے، کسی سے کوئی جتنی خواہ مرضی محبت کر لے، جبرائیل امین نے اپنے محبوب پیغمبر کو آ کے خبر دی تھی ایک وقت آپ ان سے جدا ہونے والے ہیں۔ ذرا اٹھائیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نظر، کتنے پیارے ہمارے لگتے ہیں ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے کنبے قبیلے والے، تصورات کی دنیا کے اندر بیٹھ کے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ میں ان سے جدا ہونے والا ہوں۔ پوری دنیا کے باہم پیار کرنے والوں کے جدائی واقع ہونے والی ہے، یاد رکھنا۔ اگر اس پہ بھی غور کر لیں تو ہو سکتا ہے ہم کنات کے اندر آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر آ جائیں۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اے اللہ کے رسول آپ جو بھی عمل کر لیں، جو بھی عمل کر لیں، ہر عمل کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ ہم اگر اچھے عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم برے عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ برا بدلہ ملے گا۔ اور فقط قیامت کے دن کا تذکرہ نہیں، جو اچھے عمل کرتا ہے، جیسا میں قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 98 پیش کر چکا، اس کو اللہ اچھی زندگی دیتا ہے۔ کون سی؟ دنیا کی۔ دنیا کی اچھے عمل کریں گے تو حیات طیبہ ملے گی، کنات والی زندگی ملے گی، شکر والی زندگی ملے گی، عزت و تکریم والی زندگی ملے گی۔ اگر نہیں کرے تو کیا ملے گا؟ ضلالت ملے گی، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی ضلالت ملے گی۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو دیا، جتنا دیا، جس حال میں رکھا، اس کے اندر خوش ہو جائے۔ الحمدللہ علی کل حال، کسی بھی حال کے اندر ہیں، روحانی جسمانی طور پہ، بیماریوں کے اعتبار سے، مالی طور پہ، عزت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عہدہ کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، اللہ نے جیسا رکھا ہے اس کے اوپر اللہ خالق و مالک کا احسان مانے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا اس کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنے کو قناعت کہتے ہیں۔ جو قناعت پسند ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔